پاس ہی چناب جسے عشق کا دریا کہتے ہیں اور جس کے پانی سے پھاتوں کے باپ کی پنچکی چلتی تھی، اس دریا کے کنارے بیٹھ کر نذیر اس کو اپنا دل نکال کر دکھاتا تھا۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ پروگرام ہے وہی آپ کا اپنا دل پسند آر جے اعظم شاہ ٹیلز یو۔ گائز، ایک کہاوت ہے، A friend in need is a friend indeed، یعنی دوست وہی ہے جو وقت پر انسان کے کام آئے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوست وقت پہ کام آئے انسان کے؟ چلیے اسی ٹاپک کو ایک عجیب انداز سے سعادت حسن منٹو نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس خوبصورت افسانے سے، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹائٹل ہے بائے بائے۔ سماعت فرمائیے۔ نام اس کا فاطمہ تھا، پر سب اسے پھاتو کہتے تھے۔ بانیحال کی درے کے اس طرف اس کے باپ کی پنچکی تھی، جو بڑا سیدھا اور عمر رسیدہ انسان تھا۔ دن بھر وہ اس پنچکی کے پاس بیٹھی رہتی۔ پہاڑ کے دامن میں چھوٹی سی جگہ تھی جس میں یہ پنچکی لگائی گئی تھی۔ پھاتو کے باپ کو 2-3 روپے روزانہ مل جاتے، جو اس کے لیے کافی تھے۔ پھاتو البتہ ان کو ناکافی سمجھتی تھی، کم سمجھتی تھی، اس لیے کہ اس کو بناؤ سنگار کا شوق تھا، میک اپ کا شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ امیروں کی طرح زندگی بسر کرے۔ کام کاج کچھ نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ اس کو آٹے سے نفرت تھی، اس لیے کہ وہ اڑ اڑ کر اس کی ناک میں گھس جاتا تھا۔ وہ بہت جھنجھلاتی اور باہر نکل کر کھلی ہوا میں گھومنا شروع کر دیتی، یا چناب کے کنارے جا کر اپنا منہ ہاتھ دھوتی اور عجیب قسم کی ٹھنڈک محسوس کرتی۔ اس کو چناب سے بہت پیار تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا، یہ دریا عشق کا دریا ہے، جہاں سونی مہیوال ہیر رانجھا کا عشق مشہور ہوا۔ بہت خوبصورت تھی اور بڑی مضبوط جسم کی جوان لڑکی۔ ایک پنچکی والے کی بیٹی شاندار لباس تو پہن نہیں سکتی تھی۔ میلی شلوار، اوپر پھرن کرتا، دوپٹہ غائب۔ نذیر سچیت گڑھ سے لے کر بانیحال تک اور بھدروا سے کشتواڑ تک خوب گھوما پھرا تھا۔ اس نے جب پہلی بار پھاتو کو دیکھا تو اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ پھاتو کے کرتے کے نچلے 3 بٹن نہیں ہیں۔ نذیر نے اس علاقے میں ایک خاص بات نوٹ کی تھی کہ وہاں کی خواتین کی قمیض یا کرتے جو وہ پہنتی تھی، ان کے نچلے 3 بٹن ہمیشہ غائب ہوتے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر ہٹا دیے جاتے ہیں یا وہاں کے دھوبی ہی ایسے ہیں جو ان کو اتار لیتے ہیں۔ نذیر نے جب پہلی بار سیر کرتے ہوئے پھاتو کو اپنی 3 کم بٹنوں والی قمیض میں دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ حسین تھی، ناک نقشہ بہت اچھا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ میلی ہونے کے باوجود چمکتی تھی۔ اس کا لباس بہت گندا تھا، مگر نذیر کو ایسا محسوس ہوا کہ یہی اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا ہے۔ نذیر وہاں ایک آوارہ گرد کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ صرف کشمیر کے دیہات دیکھنے اور ان کی سیاحت کرنے آیا تھا، وہاں گھومنے آیا تھا، اور قریب 3 مہینے سے ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے کشتواڑ دیکھا، بھدروا دیکھا، کداور بٹود میں کئی مہینے گزارے، مگر اسے پھاتو ایسا حسن کہیں نظر نہ آیا۔ بانیحال میں پنچکی کے باہر جب اس نے پھاتو کو 3 بٹنوں سے بے نیاز کرتے میں دیکھا تو اس کے جی میں آئے کہ اپنی قمیض کے سارے بٹن علیحدہ کر دے۔ اس سے ملنا نذیر کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، اس لیے کہ اس کا باپ دن بھر اناج پیستا، مکئی پیستا اور جوار پیسنے میں بزی رہتا تھا، اور وہ تھی ہنسمکھ، ہر آدمی سے کھل کر بات کرنے والی۔ بہت جلد
گھل مل جانے والی۔ نذیر کو اس کی قربت حاصل کرنے میں، اس کے پاس جانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ چند ہی دنوں میں اس نے اس سے راہ و رسم پیدا کر لی، اس سے دوستی کر لی۔ یہ راہ و رسم تھوڑی دیر میں محبت میں بدل گئی۔ پاس ہی چناب، جسے عشق کا دریا کہتے ہیں اور جس کے پانی سے پھاتوں کے باپ کی پنچکی چلتی تھی، اس دریا کے کنارے بیٹھ کر نذیر اس کو اپنا دل نکال کر دکھاتا تھا، جس میں سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اصل میں وہ تھی ہی ہنسوڑ۔ ساری زندگی وہ کبھی نہ روئی تھی۔ اس کے ماں باپ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہماری بچی بچپن میں کبھی نہیں روئی۔ نذیر اور پھاتوں میں محبت کی پینگیں بڑھتی گئیں۔ نذیر پھاتوں کو دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے اپنی روح کا عکس آئینے میں دیکھ لیا ہے، اور پھاتوں سے بے انتہا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی بڑی خاطرداری کرتا تھا۔ اس کو یہ چیز جسے محبت کہتے ہیں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خوش تھی۔ بانیحال میں تو کوئی اخبار ملتا نہیں تھا، اس لیے نذیر کو بٹوت جانا پڑتا تھا۔ وہاں وہ دیر تک ڈاک خانے کے اندر بیٹھا رہتا۔ ڈاک آتی تو اخبار پڑھ کر پنچکی پر چلا آتا۔ قریب 6 میل کا فاصلہ تھا، مگر نذیر اس کا کوئی خیال نہ کرتا، یہ سمجھتا کہ چلو ورزش ہی ہو گئی ہے۔ جب وہ پنچکی کے پاس پہنچتا تو پھاتو کسی نہ کسی بہانے باہر نکل آتی اور دونوں چناب کے پاس پہنچ جاتے اور پتھروں پر بیٹھ جاتے۔ پھاتو اس سے کہتی، بخیر، آج ہی خبریں سناؤ۔ اس کو خبریں سننے کا خب تھا۔ نذیر اخبار کھولتا اور اس کو خبریں سنانا شروع کر دیتا۔ ان دنوں فرقہ وارانہ فسادات تھے۔ امرتسر سے یہ قصہ شروع ہوا تھا، جہاں پارٹیشن کے ٹائم کی لڑائیاں چل رہی تھی۔ ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ پاکستان قائم ہو گیا اور ہندوستان علیحدہ ہو گیا۔ نذیر کو تمام واقعات کا علم تھا۔ دونوں کا عشق اب بہت استوار ہو چکا تھا۔ اس کا علم پھاتوں کے باپ کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ میری لڑکی ایک معزز اور شریف گھرانے میں جائے گی، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سیالکوٹ نہ جائے، جہاں کا نذیر رہنے والا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ نذیر اسی کے پاس رہے۔ دولت مند باپ کا بیٹا ہے، پنچکی کے پاس کافی زمین پڑی ہے، اس پر ایک چھوٹا سا مکان بنوا لے اور دونوں میاں بیوی اس میں رہیں۔ جب چاہا پلک جھپکتے سری نگر پہنچ گئے، وہاں 1-2 مہینے رہے، پھر واپس آ گئے۔ کبھی کبھار سیالکوٹ بھی چلے گئے کہ وہ بھی اتنی دور نہیں ہے۔ پھاتوں نے باپ سے مفصل گفتگو کی اور اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ نذیر اور پھاتوں بہت خوش ہوئے۔ اس روز پہلی مرتبہ نذیر نے اس کو بوسہ دیا اور خود اپنے ہاتھ سے اس کے کرتے میں 3 بٹن لگائے۔ دوسرے دن نذیر نے اپنے والدین کو لکھ دیا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ کشمیر کی ایک دیہاتی لڑکی ہے جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے۔ 1 ماہ تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ آدمی روشن خیال تھے، کھلے دماغ کے تھے، اس لیے وہ مان گئے۔ حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے والد نے جو آخری خط لکھا اس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ نذیر فاطمہ کا فوٹو بھیجو تاکہ وہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دکھائیں، اس لیے کہ وہ اس کے حسن کی تعریفیں کر چکا تھا۔ لیکن بانیحال جیسے دور افتادہ علاقے میں، دور دراز علاقے میں وہ پھاتوں کی تصویر کیسے حاصل کرتا؟ اس کے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی فوٹوگرافر تھا۔ بٹوت اور قدمے بھی ان کا نام و نشان نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن سری نگر سے موٹر آئی۔ نذیر سڑک پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست رنبیر سنگھ ڈرائیو کر رہا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، رنبیر یار ٹھہرو۔ گاڑی رک گئی۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے گلے ملے۔ نذیر نے دیکھا کہ اس کی موٹر میں کیمرہ پڑا ہے، رولی فلیکس۔ نذیر نے اس سے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا، تمہارے کیمرے میں فلم ہے؟ رنبیر نے ہنس کر کہا، خالی کیمرہ اور خالی بندوق کس کام کی ہوتی ہے یار، میرے کیمرے میں 16 ایکسپوزز موجود ہیں۔ نذیر نے فوراً پھاتوں کو ٹھہرایا اور اپنے دوست رنبیر سے کہا، یار اس کی 2-4 فوٹو لے لیں، اور میرا خیال ہے کہ تم سیالکوٹ جا رہے ہو، وہاں سے ڈیولپ کر کے پرنٹ کرا کے مجھے بھیج دو۔ ایسا کرنا کہ ڈاک خانے سے بھیج دینا۔ رنبیر نے بڑے غور اور بڑی دلچسپی سے پھاتوں کو دیکھا۔ اس کی موٹر میں ڈوگرا فوج کے 3-4 سپاہی موجود تھے، 303 بندوقیں لیے ہوئے۔ رنبیر جو مقام فوٹو کے لیے پسند کرتا کہ فوجی اس کے پیچھے پیچھے جاتے۔ نذیر اس کے ہمراہ ہونا چاہتا تو یہ ڈوگرے اسے روک دیتے۔ کشمیر میں ہلڑ مچ رہا تھا۔ اس کے متعلق نذیر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس مقام کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں تگ و دو چل رہی ہے۔
فوٹو لے کر جب نذیر کا دوست رنبیر اپنی موٹر کے پاس آیا تو اس نے نذیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ فاتو ڈوگری فوجیوں کی گرفت میں تھی۔ انہوں نے زبردستی اسے موٹر میں کھینچ کر ڈالا۔ وہ چیخی اور چلائی۔ نذیر کو اس نے اپنی مدد کے لیے پکارا مگر وہ مجبور تھا۔ ڈوگری فوجیوں نے اپنی سنگینیں اس پر تان رکھی تھی تو نذیر نے اپنے دوست رنبیر سے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، یار رنبیر یہ کیا ہو رہا ہے؟ رنبیر سنگھ نے جو گاڑی چلا رہا تھا نذیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر صرف اتنا کہا، بائے بائے دوست۔ بائے بائے۔ ابھی آپ نے سعادت حسن منٹو کا لکھا یہ بہت حسین افسانہ سنا۔ گائز، آپ کے مشورے، آپ کے کمنٹس، آپ کے لائک میرے لیے ہمیشہ ایک فیول کا کام کرتے ہیں، ایک سپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، جو میرے سبسکرائبر ہیں، میرے دوست ہیں، کہ میرے لنکس کو پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے بھی چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست کریں۔ گائز، آپ کی یہ سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، کچھ اور باتوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اعظم شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔